علاقے میں بری ہوں اس لیے ایسا ہو رہا ہے. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو کبھی کبھار انسان اپنے لیے دعا کی شکل میں بد دعائیں کرتا رہتا ہے. وہ تو دعا کر رہا ہے اللہ مجھے فلاں مکان دے دے, اللہ جانتا ہے وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, تو وہ دعا کی شکل میں بد دعا کرتا ہے, اور جب وہ نہیں ملتا تو بولتا ہے یار کیا فائدہ اب زندگی جی کے وہ چیز نہیں ملی. تو آپ در حقیقت دعا کی شکل میں اپنے لیے بد دعائیں کر رہے تھے, اس لیے کہ اللہ جانتا تھا وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, میں اور آپ نہیں جانتے تھے. سمجھے؟ تو آپ کی جو سوچ ہے آپ آزمائش میں, اس سوچ کو آپ جاری رکھیے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے. اس لیے کہ اگر آپ اللہ کے دین پر ہے, توحید پر ہے, شرک سے بچتے ہیں, کتاب و سنت پر ہے, نمازوں اور فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ اچھے انسان. اب آپ کی جو بھی آپ کے ساتھ ہو یہ آزمائش مانی جائیں گی, یاد رکھیے یہ آزمائش. اب اس آزمائش میں آپ کھڑے اترنے کی کوشش کیجیے, اس آزمائش میں آپ صبر کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے, اس لیے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں. اور کسی چیز کو انسان اپنے لیے برا سمجھتا ہے, اللہ جانتا ہے وہ ہمارے لیے بری ہے نہیں ہے, اس لیے کہ واللہ یعلم وما انتم لا تعلمون, کہ اللہ جانتا ہے اور ہم لوگ, اللہ فرماتا ہے تم نہیں جانتے ہو. کوئی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھی ہم اس کو مل جانا, کوئی چیز کو ہم سمجھتے بری ہم کو نہیں ملنا. اللہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا اور کیا برا ہے, تو لہٰذا ہم کوشش کریں جو آپ کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے, اور مایوس نہ ہو, اس لیے کہ مایوسی شیطان کی طرف سے. آپ کو لگ رہا ہے میرا کلاس میں ٹاپ آنا یہ میرے لیے سب سے اچھا ہے, ٹھیک, اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے اچھا نہ ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھار میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں, لیکن کبھی کبھار انسان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی جس کے تعلق سے اللہ سے توقعات کرتا ہے. جیسا اگر میں میرے اسکول لائف کو اگر دیکھوں تو میں اتنا برائٹ طالب علم نہیں تھا, ٹھیک, اور میں اللہ سے اگر یہ خوش فہمیاں رکھوں کہ میں فرسٹ آؤں اور میرٹ میں آؤں جبکہ میری کوشش اس کے برابر نہیں تھی, تو کیا یہ میری توقعات صحیح تھی؟ بولیے آپ. میں نے کبھی نماز اور روزہ نہیں کیا اور اللہ سے دعائیں کرتا اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے, تو کیا یہ میری توقعات اللہ سے صحیح ہیں؟ میں گناہ اور معصیت میں ڈوبا اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں, تو کیا میری توقعات صحیح ہیں؟ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم اپنی توقع کو, اپنی امیدوں کو, اپنی دعاؤں کو حد سے زیادہ لے کے چل جاتے ہیں, جو ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. جیسا ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں اللہ کا گنہگار بندہ ہوں. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہا میرے بازو والے کروڑپتی بن گئے, میرے ادھر والے کروڑپتی بن گئے, میرے ہندو دوست کروڑپتی بن گئے, میرے سکھ دوست کروڑپتی بن گئے, اور میں اب تک لکھپتی بھی نہیں بنا, تو اس لیے میں ناکام ہوں. تو میں نے کہا اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس روز انتقال ہوا 32 درہم آپ نے ادھار لیے ہوئے تھے, آپ پہ خرچ تھا جو کہ بعد میں چکایا گیا. اگر پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے تو آخری نبی جب انتقال کر گئے تو ادھار لیا تھا پیسہ, تو پیسہ نہ ہونا ناکامی ہے کیا؟ آپ کیوں سمجھ رہے کہ کروڑپتی ہونا کامیابی اور پیسہ نہیں ہونا ناکامی ہے؟ اور اپنے طرف سے وہ خواب اور خیالات میں زیادہ رہتے ہیں, ریئل دنیا سے ان کا تعلق زیادہ نہیں ہے, اور ہمیشہ دعا اللہ میں کروڑپتی بن جاؤں, ہر سال 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکالوں. مطلب تم اتنا لمیٹڈ مانگ رہے, ایک تو کروڑ خالی, اس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ کی بات کرتے تو ہمیشہ تمہاری محنت ہے کیا اس کروڑ کے مطابق؟ اس محنت اللہ نہیں دکھاؤں گا. تو کبھی ہماری توقعات بھی اللہ سے وہ ہوتی ہے جو درست نہیں. جیسا کہ آپ کوئی توقع کریں کہ بھائی میں میرٹ میں آؤں, میں سب سے خوبصورت لڑکی بن جاؤں, مجھے سب سے خوبصورت لڑکے سے نکاح ہو, میرا شوہری سب سے دیندار اور متقی ہو, ہمارے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو, ہم کو سب سے خوبصورت بچے پیدا ہو, اور اس کے بعد وہ چیزیں فیل ہوتی جا رہی. وہ آپ کو وہ شوہر تقوی والا تو لیکن مالدار نہیں اور اتنا خوبصورت بھی نہیں. آپ نے سوچا کہ اللہ میرا کلر جو ہے کالے سے گورا ہو جائے, وہ بھی نہیں ہو پا رہا, مطلب خوبصورتی کا جو پیمانہ ہے. پھر آپ کو جو ہے وہ کروڑپتی وہ بھی نہیں ملا, بچے بھی ایوریج, مطلب خوبصورتی کا جو لوگ پیمانہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, میرے حساب سے ہر بچہ خوبصورت ہوتا ہے, ایوریج بچے پیدا ہو رہے ہیں, بلو ایوریج جا رہے رنگ کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, تو آپ پریشان ہو رہے ہیں. تو آپ کی توقعات غلط ہے, تھوڑی توقعات کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے سے نیچے والوں کو آپ دیکھنا شروع کر دیجیے. جیسا ایک بار کچھ لوگ مجھے ملے اور اتنے مایوس کن کہ میں جس زندگی کے جس مرحلے سے یاد کرتی ہوں میں بیمار ہوں. بولے میں بچپن میں بیمار تھی, میں بڑی ہوئی بیمار تھی, میں شادی ہوئی بیمار تھی, مجھے بچے میں بیمار تھی, میں یہ ہوں. اتنے مایوس. میں نے کیا بیماری ہے؟ تو ایسی بیماریاں جو اتنی ہلکی پھلکی کہ جس کو بیماری بولا بھی نہیں جائے گا. میرے کو ہر بار کھانسی ہو جاتی, میرے کو ہر بار زکام ہو جاتا, میں سمجھتی ہوں بہت گنہگار ہوں اس لیے ایسا ہو رہا. مطلب ایسی بیماریاں کہ شاید انہوں نے چونکہ بیماریاں دیکھی نہیں تھی نا, اس لیے ان کو بیماریاں بڑی لگی. میں نے کہا ٹھیک ہے, بہت بہت آپ واقعی مصیبت زدہ نہیں کریں, ٹھیک ہے. میں نے کہا چلیے اب یہ مصیبت کو ہٹانے کا کچھ حل نکالتے ہیں. کہاں کچھ حل نکالی. تو میں نے کہا اب ایک کام کیجیے, ہمارے پاس ایک گھاٹی دواخانہ ہے اورنگ آباد میں, ٹھیک ہے, وہاں کے کیجولیٹی سے شروع کیجیے, ICU ایسے سب جگہ جائیے اور کچھ لوگوں سے ملتے جائیے اور پوچھیے کیا مسئلہ ہے, کب سے, کیا مسئلہ ہے, کب سے. تو چونکہ وہ سائیکولوجیکلی بہت پریشان تھے, ان کے شوہر بھی پریشان تھے, انہوں نے کہا میں اب لے کے ہی جاتا ہوں. انہوں نے اپنی بیوی کو لے کے گھاٹی چلے گئے.
پھر وہ ایک ایک وارڈ میں جاتے اور لوگوں سے خالی پوچھتے کیا ہوا, کیا معاملہ تھا, کب سے, مطلب ایسا پوچھنا سب سے, ایک 2-4 وارڈ میں جاؤ ایسا پوچھو کب سے بیمار, کیا معاملہ ہے. اور وہاں کوئی بھی بتاتا ہے, غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو جب وہ 2-4-5 لوگوں کے پاس گئے تو ان کی بیوی نے کہا بس واپس گھر پہ چلو اب جلدی, قابل بہت اچھے ہیں. کوئی آدمی بیمار ہے جس کو السر ہے پیٹ میں, پیدائش سے السر ہے, 30-40 سال کی عمر ہے, آج تک برداشت کر رہا ہے, یاد کٹ گئی, وات کٹ گئی, وات کٹ گئی, وات کٹ گئی, یہ نکال لیے, وہ نکال لیے, وہ چینج ہو گیا, آج بھی پریشان. ان کی کیا بیماری تھی, کھانسی سے پریشان تھے پوری زندگی سے. تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کامیابی کیا اور ناکامی کیا ہوتی. تو آپ کو لگتا ہے جو میرے پاس ہے وہی ناکامی ہے اب جو مل رہی, کامیابی وہ ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے آپ پیسوں کا, آپ نے چونکہ لکھا نہیں کیا مسئلہ ہے اس لیے میں عام جواب دے رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں بس پیسہ نہیں ہونا ہی ناکامی ہے, یا آپ اگر سوچ رہے ہیں تو اپنے سے غریب کو دیکھیے اور آپ بولیے پھر آپ کامیاب ہے ناکام ہے. یا آپ سے غریب کوئی نہیں دکھ رہا آپ کو, تو آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ میں دیکھیے آپ کی صحت اور دوسروں کی صحت. آپ کہیں گے نہیں صحت دیکھو اللہ نے ان کو پیسہ, صحت نہیں, میرے کو صحت بھی ہے. میں ہر بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں دیکھو اتنا پیسہ آ گیا نا بیمار ہو گئے انہوں, میں ایسا نہیں بولتا ہوں. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مالدار ہوتے ہیں لوگ لیکن صحت نہ ہونے سے پیسے کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کچھ لوگ غریب ہیں لیکن صحت اتنی اچھی کہ اس کا فائدہ اٹھا رہے. تو آپ کمپیئر کیجیے, الحمدللہ یار وہ اگر کروڑپتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں, لیکن مجھے اللہ نے صحت دیا جو کروڑوں سے زیادہ مہنگی ہے, مطلب کروڑ روپے میں بھی وہ نہیں مل سکتی, لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے میں صحت مند نہیں ہو سکتا, الحمدللہ. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو آپ کیا کیجیے, وہ مایوس کن حالات سے جو شیطان ڈالتا ہے نکل کر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مدد اور رہنمائی سمجھیے کہ میں نے توقع کی تھی کہ اس کام میں کامیاب ہو جاؤں گی, اور اگر اس کام میں میرے اعتبار سے نہیں ہوئی تو آپ یہ کیجیے الحمدللہ میں نے تو ایک چیز سوچی تھی وہ ہوا جو میرے رب نے میرے لیے بہتر سوچا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہیں نا, انشاءاللہ ہر ناکامی آپ کی کامیابی میں بدلتی جائیں گی. آپ دیکھیے